روشن کتاب دیاں آیتاں نے بے شک انا انزلناہ قرآناً عربیًا لعلکم تعقلون اسی اینو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، عربی زبان نازل فرمایا کیونکہ وہ سارے یہودی بھی عربی سن تے اس واسطے عربی نازل فرمایا، سرکار بھی عربی سن تاکہ انہاں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آقا علیہ السلام تے جڑا کلام نازل ہوتا ہے یہ اللہ دی طرفوں ہوتا ہے۔ سرکار اپنے کولوں معاذ اللہ کو قصے کہانیاں نہیں بناتے۔ پھر فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، فرمایا محبوبہ اسی ہے روشن کتاب جڑی نازل فرمائی ہے نا عربی لغت دے اندر سونیا، اس دے اندر اسی سونا قصہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے سونا قصہ فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، سونا قصے میں ایک سونا قصہ اللہ نے فرمایا محبوبہ کہ اے سونا قصہ انہوں نے سنا تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کے سنایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصہ یوسف سنانا شروع کر چھڑیا۔ حضرات محترم جدوں ایک قصہ یوسف شروع ہویا تو آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی عمر ہوئی 4 سال۔ کتنے سال؟ 4 سال۔ جدو آپ کی عمر مبارک ہوئی نا 4 سال تے آپ نے ایک خواب آیا، اس خواب کے اندر آپ نے جو معاملہ دیکھے صبح بیدار ہو کے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی خدمت کے اندر پیش کر چھڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہستی بالا وقار نے کہ آپ سگے 2 بھائی سن، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین۔ سب نے واقعہ سنیا ہے لیکن اپنا اپنا سب کا انداز ہوتا ہے۔ میرا اپنا ذوق ہے کہ آپ کا بھائی حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے باپ نو سگے سن، معلومت رہے سن۔ ایک زوجہ محترمہ کا نام سی راہیل، اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ اے او عظمت والی بی بی تے ساڈی اماں ہے جنہ دی نسل وچوں تیرے تے میرے لاجپال آقا دی ولادت ہوئی ہے۔ ایک دا نام ہے حضرت راہیل، ایک دا نام ہے لیا، یہ دونوں سگیاں بہناں سن تے اس شریعت دے اندر 2 سگیاں بہناں دے نال نکاح کرنا جائز سی تو حضرت یعقوب علیہ السلام دی شادی انہاں دوواں دے نال ہوئی تے جڑی لیا سی او دے وچوں 10 پتر ہوئے تے جڑی حضرت راہیل سن او دے وچوں حضرت یوسف علیہ السلام تے حضرت بنیامین پیدا ہوئے۔ دوستان محترم انہاں دی ایک ہمشیرہ سی جنہاں دا نام نامی گرامی زینب رکھیا گیا، انہاں دا نام زینب سی۔ دوستان محترم آپ دی ولادت بڑے عجیب دے منظر پہ ہوئی ہے۔ آپ دی ولادت باسعادت جڑی ہے نا 27 محرم الحرام ہوئی ہے۔ تو انہوں پتہ ہے پنڈا چ رہن والے جڑے بندے ہوندے نا وہ انہوں نے زیادہ اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ جدوں سورج نکلتا ہے، جدوں سورج ڈلتا ہے، جدوں سورج جاتا ہے، یہ پنڈ میں رہنے والے لوگ جڑے ہوتے نا یہ تعین آپ کر لیں، پتہ لگ جاتا ہے انہوں نماز کا ٹائم اتنے ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم یہ اتنے بلندی تے ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم اس جگہ تے ہو گیا ہے، اتنے نماز پڑھنی ہے، اتنے نہیں پڑھنی۔ تو جدوں ہوتی ہے نا 20 تاریخ تو بعد تو یہ سورج ڈھلنا شروع ہو چند جا ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، چند گھٹن لگ پہ۔ 27 تاریخ ہوتی ہے تو چند مک جاتا ہے، مکن تو مراد نظر آنا بند ہو جاتا ہے تو انہوں سارے پینڈو لوگ کہتے ہیں گوڈا لگا ہے، یعنی اندھیرا ہو جاتا ہے، ہر پاسے اندھیرا ہو جاتا ہے، چند چھپ جاتا ہے۔ یہ 27 محرم الحرام پیدا ہوئے جدن چند گوڈا لگا سی، جدن کیا اندھیرا سی، جدو پیدا ہوئے کنعان دے شہر بازار گلیاں چمک اٹھیاں۔ یہ بازار کنعان دے جڑے سن مہک اٹھے، چمک اٹھے، روشنی روشنی ہو گئی، ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا۔ انہاں لوگوں نے جناب دیکھا بڑے پریشان ہوئے، کیا لگے چند تے گوڈا لگا ہے، چند تے انہاں دنوں نظر کوئی نہیں آتا تے نظر ہون بھی کوئی نہیں آن ڈیا تے یہ چانن کیڑی چیز دا ہے۔ یہ سارے رل کے انہوں نے آخیا جڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے سن نا، انہوں نے آخیا چلو نبی دے کول چلیے، حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے تے چلیے تو جا کے پوچھیے تو صحیح، اے اللہ دے پیارے نبی تسی صحیح جانتے ہو، تسی بہتر جانتے ہو گے، ذرا دسو تو صحیح اے چانن کیڑی شاید ہے۔ حضرت محترم امتی یعقوب علیہ السلام دے پہنچے جدو دروازہ نبوت دے
ہر پاسے روشنی ہو گئی ہے. ہن ذرا ایتھے غور کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تے نور ہی نور پھیل گیا, رات دے اندھیرے دے اندر چانن ہی چانن آ گیا. تے جدوں یوسف علیہ السلام دا نبی آیا ہوئے گا, جدوں یوسف علیہ السلام دا نبی تیرے تے میرے لاجپال آقا آئے ہون گے, ادو کی معاملات ہوئے ہونے نے, ادو کی معاملات ہوئے ہونے نے, ادو کنا روشن, کتنی جناب والا روشنی ہوئی ہوئے گی, ہر پاسے ہر جگہ تے نور ہی نور نظر آتا ہوئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جب تیرے تے میرے لاجپال آقا آئے ہون گے, یوسف علیہ السلام دے نبی آئے ہون گے, تو پھر زمانے میں چانن ہی چانن ہو گیا ہوئے گا. بلکہ حضرت آمنہ فرماندیاں نے خارج منی نور, فرمایا میرے وچوں نور خارج ہویا, بچہ پیدا نہیں ہویا, فرمایا خارج منی نور, میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے. حضرت محترم حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی نا 4 سال, تے آپ نے خواب دیکھیا, صبح پیش کیتا والد محترم دی بارگاہ دے اندر, تے آپ نے عرض کیتی ابا جی مینوں خواب آیا ہے. فرمایا کی؟ عرض کیتی ابا جی میں خواب دے اندر ویکھیا ہے ایک درخت ہے, اس درخت دی چھاں تھلے میرے سارے بھرا بیٹھے نے, ایک درخت ہے جہدے تھلے میں کلا بیٹھا. تے آپ نے فرمایا ابا جی انہاں دا درخت سک گیا ہے, میرا درخت ہرا بھرا رہا ہے, میرا درخت ہرا بھرا رہا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں یعقوب علیہ السلام نے نا متھا چومیا تے فرمایا خاموش رہ, اپنے خواب نہ کسی نوں دس, یاد رکھو خواب سارے جھوٹے نہیں ہوندے, سارے سچے بھی نہیں ہوندے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, اچھا خواب آئے تے ہر کسی نوں نہ دسو, ہر کسی نوں نہ دسو, کسی نیک آدمی نوں دسو. اگر تہاڈا دل نہیں نہ ٹھہردا تے کسی اچھے بندے نوں نیک آدمی نوں سناؤ. تے اگر برا خواب آئے, ڈراونا خواب آئے, برا خواب آئے, تو میرے آقا نے فرمایا جب اٹھو تے اٹھ کے جناب والا الٹے پاسے تسی لیٹ جاؤ تے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو, تے 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا کھبے پاسے تھوک دیو, اس برے خواب دا ساری زندگی تواڈے اوتے اثر نہیں ہوے گا. خواب جڑا ہے نا یہ سارے جھوٹے نہیں ہوتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایسا خواب آیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے متھا چوم کے فرمایا خاموش ہو جا. پھر آپ کی جو عمر ہوئی نا 10 یا 12 سال, 2 روایتیں ملتی ہیں, پھر آپ نے ایک خواب آیا جس کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کا قرآن اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اللہ نے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی بابا مینوں ایک خواب آیا ہے. فرمایا کی؟ فرمایا خواب یہ آیا ہے کہ میں خواب وینا کیاں آسمان دا چند, آسمان دا سورج تے 11 ستارے مینوں سجدہ کر دے پے, مینوں سجدہ کر دے پے. دوستان محترم نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ خواب سچے تے کچھ خواب جھوٹے, تے ایک خواب ایسا ہے جڑا جھوٹا نہیں ہو سکتا. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیڑا؟ حضرت ابن عباس راوی نے آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام, اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جن نے خواب ویکھیا تے آپ نے فرمایا فقد رآنی, اس نے حق نو ویکھیا. تے اللہ دے پیارے حبیب فرماندے نے فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی, فرمایا جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا اونے حق ویکھیا اور سچ ویکھیا ہے, کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. فرمایا لا یتمثل فی صورتی, فرمایا شیطان میری مثل بن کے نہیں آ سکتا,
شیطان ہر کسی کا روپ دار کے خواب کے اندر آ سکتا ہے، پر فرمایا میرے آقا نے فرمایا میری مثل بن کے نہیں آ سکتا، جن نے خواب مینوں ویکھیا انہیں حق ویکھیا ہے۔ اس واسطے خواب جڑے ہوندے نے سارے جھوٹے بھی نہیں ہوندے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو عرض کی نا کہ ابا جی مینوں خواب آیا ہے، میں 11 ستاریاں نوں سجدہ کردیا وینا پیا۔ جدو اینی گل سنی نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو آپ پتہ کی فرماندے نے، یوسف جی ابا جی، فرمایا تو اے خواب کسی ہور نہ سنائی۔ فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا فإن الشیطان للإنسان عدو مبین۔ السلام نے فرمایا یوسف تینوں اللہ ایک مقام دین والا ہے، تینوں ایک اللہ مقام دین والا ہے، تینوں اللہ خواب دیا تعبیراں دا علم عطا فرمائے گا۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام حالے آن والا وقت جڑا ہے جنہوں مستقبل کہنے ہیں، آن والے وقت دیاں پہلے پیشن گوئیاں کر دے لگے۔ ذرا غور کر مسلمانہ، حضرت یعقوب علیہ السلام آن والے وقت کا پتہ ہے، تیرے تے میرے لاجپال آقا نو کنا پتہ ہوئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دسینا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے۔ تیرے بھائیوں نو پتہ چل گیا، انہاں نو اس تعبیر دا پتہ